بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اصلاح اعمال کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حافظ عبدالرؤف۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے بخل۔ بخل جو ہے اس کا تعلق باطنی گناہوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ صرف دوسروں کا بلکہ اپنی ذات کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور بخل نے ہی انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ حرام کو حلال سمجھیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جو ہے وہ سمجھیں گے کہ بخل کسے کہتے ہیں۔ مفردات امام راغب کے اندر اس کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے: البخل امساک المقتنیات اما لا یحق حسبها عنہ، یعنی بخل جو ہے ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کا استعمال جو ہے روک لینا۔ جہاں پر چیز کو استعمال کرنا ہے وہاں اس کو استعمال نہ کرنا۔ مثلا جس کو اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، مال دی ہے، اب وہ قدرت کے باوجود اس کو خرچ نہیں کرتا۔ مثلا جیسے ابھی قربانی گزری، وہ خرچ نہیں کرتا، اگر کر رہا ہے تو وہ دل میں تنگی محسوس کرے گا۔ اسی طرح وہ اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا۔ اسی طرح جب دوسروں پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس پر بھی وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو بنیادی طور پر جو بخل ہے نا، اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے مالی بخل، ایک ہے علمی بخل۔ تو پہلے ہم جان رہے ہیں مالی بخل کے بارے میں کہ مالی بخل کیا چیز ہے۔ یہ مال کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کر رہے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے عطا کیا انہیں اپنا فضل۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے خیر اللہ بہتر ہے، نہیں، اگر وہ اس کے اندر بخل کرتے ہیں، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، بل ہوا شر لہم، تو وہ ان کے لیے شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہی مال توق ایک سام بنا کر ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ جو لوگ مال کے اندر بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے سخت یہ وعید آئی ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین۔ نمبر ایک بخل، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر دو خواہش نفس، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر تین انسان کا اپنے آپ کو باکمال سمجھنا کہ میں کوئی چیز ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، کیونکہ یہ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طرح آپ نے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں، بخل سے پناہ چاہتا ہوں، اور عمر کے اس حصے سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے اور کسی کا سہارا لینا پڑے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بخل سے پناہ چاہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود چونکہ ہمارا قرآن و حدیث سے تعلق بڑا کمزور ہو چکا ہے فی زمانہ، اس وجہ سے ان باتوں کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم بخل کی طرف سے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو صرف اپنے اوپر ہی خرچ کروں۔ بعض لوگ جو ہیں اس کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے بلکہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے بعد میں آ کے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہ مال دوسرا کوئی شخص لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی پیاری حدیث یہ جو مالی بخل ہے اس کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن پہ اللہ نے ایسے انعامات کیے ہیں نا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ انعام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں جن پہ انعام ہوا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ان کو طاقت دی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ہاتھ کو روک لیتے ہیں۔ تو
تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے ہاتھ روک لیا جو اللہ نے انعامات ان پہ کیا تھا اس کو آگے تقسیم نہ کیا، لوگوں پہ کرم نوازی نہ کی، تو اللہ ان سے انعام واپس لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو یہ مال کا آنا یہ انسان کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس پہ ایک انعام ہوا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مال کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرے، کیونکہ جو مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو یہ تھا مالی بخل۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے علمی بخل، علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس نے نہ بتائی تو اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے وہ نہ بتائی، اس کو چھپا لیا، تو کل قیامت کے دن اس کی زبان کو آگ کی لگام چڑھائی جائے گی۔ اس لیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو بھی کوئی اچھی بات معلوم ہے وہ اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ تو یہ تھا بخل کی اقسام، دو قسمیں ہم نے سنی۔ اب اس کی کچھ علامات، یہ کیسے پتہ لگے گا بھی ہمارے اندر بخل آ گیا ہے، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کی علامات جو ہیں چند جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بندے کے اندر بخل آ جائے گا وہ بندہ جو ہے مال سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جائے گا، پیسے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی بچوں پر بھی اس کو خرچ نہیں کرے گا۔ دوسری اس کی قسم یہ ہو سکتی ہے، مثلا وہ اپنے علاج معالجے پر، جو ڈاکٹروں نے اس کو ایڈوائز کیا بھی آپ کا علاج اس سے ہو سکتا ہے، مگر وہ اس کی طرف نہیں جاتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم میں پیسوں سے اپنا علاج کر لوں، حالانکہ اس کا علاج موجود ہے، پیسے لگائے تو علاج ہو سکتا ہے، مال بھی موجود ہے، مگر چونکہ مال کی محبت ہے وہ پیسہ نہیں لگا رہا، تو یہ بھی بخل کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے خرچ کر دیتا ہے کسی بھی کام کے اندر، مگر بعد میں اس کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، یار مجھے یہ پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے تھے، میں تو غریب ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایک علامت ہے بخل کے اندر کہ انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ اس کے اندر کچھ ایسے سبب آ جائیں گے، مثلا اس کو پتہ لگے گا بھی یہ اگر میں علم سیکھ لوں نا، یہ بات سیکھ لوں، اس سے بخل سے بچا جا سکتا ہے، مگر وہ علم سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ بھئی سیکھ لیا، مجھے پتہ لگ جائے گا مال خرچ کرنا پڑے گا، وہ سیکھتا ہی نہیں ہے، نہ علم ہوگا نہ مال خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی بخل کی ایک علامت ہے۔ یہ چند علامات جو ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح وہ کون سے اسباب ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اسباب، کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے بخل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تنگ دستی کا خوف، نمبر 2 مال سے محبت، نمبر 3 نفسانی خواہشات کا غلبہ، نمبر 4 اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مال اکٹھا کرنا، نمبر 5 آخرت کے حوالے سے غفلت۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے تنگ دستی کا خوف، کہ انسان جب بھی مال خرچ کرنے لگتا ہے نا، فوراً شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جاتا ہے، بھئی دیکھ اگر تو نے مال خرچ کیا نا تو غریب ہو جائے گا، مال تیرا کم ہو جائے گا، تو لوگوں کا محتاج ہو جائے گا، لوگ تجھ سے آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ تنگ دستی کا خوف آ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے وہ تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے فقر، محتاجی کا، اور اللہ اور ویامرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، برائی کا۔ اب دیکھیں اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اسے اگلا حصہ جو آیت کا، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے یہ بات ایسی نہیں ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے وہ مغفرت اور فضل کا ہے۔ یہ جتنا بھی مال دیا ہے نا انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب جو بھی اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے مال بڑھتا کم نہیں ہوتا، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے مثل الذین، ان لوگوں کی مثال،
ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنا مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ اس دانے کی مثل ہے انبتت جو اگائے سبع سنابل 7 بالیاں فی کل سنبلہ ہر بالی میں ہوگا 100 حبہ 100 دانہ۔ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے ایک کسان جو ہے زمین کے اندر گندم کا ایک دانہ لگاتا ہے نا تو اس کو 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 شاخیں کہہ لیں آپ، تو ہر شاخ کے ساتھ بالی کے ساتھ ایک سٹا ہوتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانہ۔ اب دیکھیں ایک دانے کے بدلے جو کسان ہے اس کو 700 دانے ملے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں مال دیتا نا، خرچ کرے گا، کسی کی مدد کرے گا، اس کو 1 روپے کے بدلے کل قیامت کے دن 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ بلکہ اخلاص اگر زیادہ ہوگا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، اس سے بھی زیادہ دے گا، کوئی خرچ تو کرے اس کے راستے کے اندر۔ تو یہ پہلا سبب تھا جو انسان کے اندر بخل آ جاتا ہے جس کی وجہ سے۔ تو دوسرا جو سبب ہے وہ ہے مال کی محبت۔ اب دیکھیں کوئی بھی چیز، مال، پیسے، انسان جیسے خرچ کرنے لگتا ہے تو مال کی محبت جو آڑے آ جاتی ہے، تو وہ مال خرچ نہیں ہونے دیتی۔ شیطان اس کے دل میں ڈال دیتا ہے یہ مال خرچ نہ کر، ورنہ تیرا جو مال ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ اب وہ مال اکٹھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اب قرآن کے اندر موجود ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر میں جا پہنچے ہو۔ اب دیکھیں انسان پوری زندگی مال کماتا رہتا ہے، پوری زندگی اسی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتی، اس کی یہ خواہش ختم نہیں ہوتی، یہی مال اس کے لیے وبال بھی بن جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اے ایمان والو تمہیں کہیں تمہارا مال جو ہے نا ہلاک نہ کر دے، یہی مال ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ان کو جب کوئی چیز پسند آتی نا اس کو فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اب لوگوں نے پوچھا بھی آپ یہ خرچ کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو یہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا اسے تو خرچ کرتا ہوں کیونکہ آج میں اس کو خرچ کروں گا نا، اس چیز کو جس سے محبت کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن یہ مجھے واپس مل جائے گی۔ اگر میں نے اس کو خرچ نہ کیا، خرچ کرنے سے مراد یہ اللہ کے راستے میں دینا۔ اب یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیں، نہیں، کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے اوپر خرچ کرے، اولاد پہ خرچ کرے، اس کے بعد وہ اپنے ہمسایوں کا، وہ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، قریبی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خیال نہیں رکھتا، مال جمع کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، فطرہ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو چیز پسند آتی اس کو فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر کے محفوظ کر لیتے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بکری جو ہے ایک تحفہ دیا، گفٹ کیا، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا عائشہ اس کو تقسیم کر دو۔ چنانچہ جب آپ گھر واپس آئے دیکھا کہ اس کا کچھ گوشت، ایک ران پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے بکری تقسیم نہیں کی؟ عرض کی یا رسول تقسیم کر دی، یہ ایک ران بچا لی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ضائع ہو گئی ہے، حقیقت میں وہ مال بچ گیا ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ جو مال انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے جسے خود کھائے گا اس کا حساب ہے۔ ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا اس سے جو طاقت ملی کہاں لگائی، کہاں ضائع کی، کن کاموں میں صرف کی۔ مگر اس کے برعکس جو مال ہم اللہ کے راستے میں بھیج دیں گے تو وہ کل قیامت کے دن، جو میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں شروع میں، قیامت کے دن 700 گنا بنا کر واپس کر دی جائے گی۔ اسی طرح بخل کا جو تیسرا سبب ہے وہ نفسانی خواہشات ہیں، کہ جیسے انسان جو ہے مال خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں۔
میں نے فلاں چیز لینی ہے، ایسا گھر بنانا ہے، ایسی گاڑی لینی ہے، فلاں بندہ مجھ سے آگے نکل گیا، فلاں دوست آگے نکل گیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ خواہشات سامنے آ جاتی ہیں۔ اب وہ کیا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا زین للناس، اللہ فرماتا کہ ہم نے مزین کر دیا ہے، کیونکہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے نا، ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے، اللہ فرما رہا ہے تاکہ میں دیکھوں کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کس کے بعد مال زیادہ ہے، کون ڈاکٹر بن گیا، کون انجینئر بن گیا ہے، کس نے زمین زیادہ اکٹھی کر لی وغیرہ، نہیں، عمل دیکھنا ہے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا میں نے تمہیں آزمانا ہے، ہر بندہ آزمائش میں ہے۔ زین للناس، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا، حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ اب کون کون سی محبت ڈال دی ہے، انسان کو کیسے آزمایا جا رہا ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت ڈال دی، بنین، بیٹوں کی محبت ڈال دی، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر مال، مال کی لالچ جو ہے یہ ڈال دی گئی ہے، من الذہب، سونے کی محبت، والفضہ، چاندی کی محبت، والانعام، جانوروں کی محبت، والحرث، کھیتی باغات، ان کی محبت جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمائے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ دنیا میں رہ جائے گا، کوئی بھی چیز قبر میں داخل نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انسان مرا ہو، اس کی جائیداد، اس کا بینک بیلنس، سونا چاندی جو ہے وہ اٹھا کر قبر میں رکھ دیا جائے؟ کیسے ہوا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ قبر میں صرف ایک چیز داخل ہوتی ہے، وہ اس کا عمل، باقی ساری چیزیں جو ہیں اس دنیا کے اندر رہ جاتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو بخل کا چوتھا سبب ہے وہ ہے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انسان جو سوچتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو بچوں کا مستقبل ہے بہتر سے بہتر، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، بچوں کے بارے میں بہتر سوچنا چاہیے۔ اب مستقبل کے حوالے سے ہم سوچیں نا تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی مستقبل اور یا آخرت کے حوالے سے مستقبل۔ اب حقیقی مستقبل کیا ہے؟ حقیقی مستقبل کیا ہے یہ ہم نے سوچنا۔ کیا دنیا میں کامیاب کرنا ان کو یہی اچھی ڈگری، اچھا گھر مکان، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، یہ سہولتیں دینا، یہی اچھا مقصد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے سوچ رہے ہیں نا، ہماری محبت ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری محبت اگر ان کے ساتھ کامل ہوتی نا، ہم حقیقی مستقبل کی طرف آتے۔ حقیقی مستقبل جو ہے وہ آخرت کا مستقبل ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا میرا بچہ جنت میں داخل ہوگا یا جہنم میں؟ کیا کبھی اس حوالے سے سوچا ہے؟ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، عیون الحکایات، ایک روایت ہے، یہ روایت عیون الحکایات ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شخص مرنے کے قریب تھا، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے والدین سارے آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے، رو رہے ہیں، بھئی یہ مرنے والا ہے۔ اس نے اپنے والدین سے پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تو ہمارا سہارا ہے، تو جائے گا تو ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ اپنی بیوی سے پوچھا بھی تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں بیوہ ہو جاؤں گی، میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اچھا، بچوں سے پوچھا بھی تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یتیم ہو جائیں گے۔ اب اس شخص نے کتنا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ، اس کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا۔ اس نے کہا تم میں سے ہر بندہ اپنا نفع ختم ہونے کی خاطر رو رہا ہے۔ بھئی والدین کو یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے سہارا کون ہوگا، بیوی کو یہ خوف ہے وہ بیوہ ہو جائے گی، بچوں کو یہ خوف ہے وہ بے سہارا ہو جائیں گے، کسی کو یہ خوف نہیں ہے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا کسی نے یہ سوچا
قبر میں ڈالتے ہی میں جہنم بن جائے گی قبر یا جنت بنے گی؟ کیا میں فرشتوں کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دے سکوں گا؟ تو ناظرین آپ یہ سوچیں، یہ اس روایت کو، حکایت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں یہ کوئی نفع نہیں دیں گے۔ آپ کو اگر نفع ملنا ہے تو جو کام کر کے جائیں گے وہی ہیں۔ کوئی کسی کے لیے نہیں سوچتا، چند دن یہ روئیں گے پھر اس کے بعد ختم، یہ دنیا یہ چلنی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جتنا رہنا ہے دنیا کے لیے کام کریں، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کام کیا جائے۔ اسی طرح جو آخری بات ہے کہ بخل جو ایک سبب بن رہا ہے ہمارے اندر، بخل کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ انسان اس کو پڑھ کے سنائے گا۔ اقرا کتابک، ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا اقرا، پڑھو اس کو، کتاب، اس کتاب کو، نامہ اعمال کو پڑھو۔ کیا ہم پڑھ سکیں گے؟ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کیا سب کے سامنے جہاں ہمارے والدین، دوست، بہن، بھائی، رشتہ دار، اساتذہ سارے موجود ہوں گے، آج ہم کسی کو کوئی گناہ نہیں بتا رہے تو کل قیامت کے دن کیسے بتائیں؟ کیسے اس کتاب کو، نامہ اعمال کو پڑھیں گے؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا انسان کے حساب کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنی کتاب پڑھ کے سنا دیں۔ آج دنیا میں اگر کسی کو پتہ لگ جائے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو بھی پتہ لگ جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے، کس قدر شرمندہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ تم جان لو کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل کود کا سامان ہے، دنیا ایک آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، ہر چیز کے خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا، والانفس، جان کی کمی سے، والثمرات، پھلوں کی کمی سے، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں آخرت کے معاملے میں کہ جو بندہ غفلت کا شکار ہو جائے تو یہ بھی ایک بخل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جو لوگ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بخل سے بچیں، یہ جو برائی ہے، باطنی مرض ہمارے اندر نہ آئے، تو ان اسباب پر غور کریں، اس ویڈیو کو بار بار سنیں، یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔